اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ باب توبہ کرنا ہے آج، اور ریاض الصالحین کی پہلی جلد چل رہی ہے، حدیث نمبر 20 ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ توبہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور دروازہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ توبہ کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا۔ تو اگر دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور اگر اسی طرح رات کا گناہ گار دن کو توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور جیسے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا، تو اس میں بھی خاص طور پر شعوری طور پر کوشش کریں کہ توبہ استغفار بہت زیادہ کریں، کیونکہ مغفرت ہو گئی ہماری اس رمضان میں، تو سبحان اللہ کیا ہی کہنے ہیں۔ تو حدیث نمبر 20 پڑھتے ہیں آج۔ وعن ابی سعید سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم اہل الارض فدل علی راہب۔ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی کتنی دفعہ ہی سنی ہوگی، اور ایک قصہ ہے جس میں ایک شخص نے 100 قتل کیے تھے۔ حضرت ابو سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، یعنی 99۔ چنانچہ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، تو اسے ایک راہب پادری کا پتہ بتلایا گیا۔ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ کیا اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو پادری نے کہا نہیں۔ فقال اللہ، یعنی اس پادری نے کہا نہیں۔ فقتلہ فکمل بہ میاتن، تو اس نے پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر دی۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بتلاؤ۔ فدل علی رجل عالم، تو اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ وقال، تو اس نے کہا، انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبۃ۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، تو کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ فقال نعم، تو اس عالم نے کہا کیوں نہیں۔ ومن یحول بینہ وبین التوبۃ، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ ان طلق الی ارض کذا وکذا، جا فلاں فلاں زمین کی طرف چلا جا، فإن بہا اناسا یعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ معہم، تو وہاں پر بلا شبہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، اور تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر۔ ولا ترجع الی ارضک فانھا ارض سوء، اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ فانطلقا، تو وہ چل پڑا، حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت، تو لیکن اس نے ابھی نیکوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع ہی کیا تھا کہ اس کو موت نے آ لیا۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، تو جلد ہی اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے، اور ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ فقالت ملائکۃ الرحمۃ جا تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، ملائکہ رحمت نے کہا، یعنی رحمت کے فرشتوں نے کہا، وہ تائب ہو کر اور دل کی پوری توبہ کر کے اللہ کی طرف آ رہا تھا۔ وقالت ملائکۃ العذاب، تو عذاب کے فرشتے بولے، انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ عذاب کا مستحق ہے۔ فاتاہم ملک فی صورت آدمی فجعلوہ بینہم، تو ان کے لیے ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، انہوں نے اسے اپنا حکم تسلیم کر لیا۔ ای حکمن، یعنی یہ کہ وہ ان دونوں کے مابین فیصلہ کرے۔ فقالا قیسوا ما بین الارضین فالی ایاتہما کان ادنی فہو لہ، تو اس نے کہا کہ دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ، اور پھر یہاں سے نیکوکاروں کے علاقے کا فاصلہ، دونوں کی پیمائش کر لو۔ فقالوا فوجدوہ ادنی الی الارض التی ارادا فقبضتہ ملائکۃ الرحمۃ، متفق علیہ۔
تو ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، چنانچہ اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث میں بہت سی باتیں سیکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شخص جو اتنا گناہ گار ہے، جس نے 99 قتل کیے اور آخر میں وہ اس درویش یعنی راہب کی بات پر اس کو بھی قتل کر کے 100 کی گنتی پوری کر لی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا، کیونکہ اس نے توبہ کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اب آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ توبہ کا جو چیپٹر ہے ہمارے پہلے چیپٹر کے ساتھ لنک ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ سچی توبہ سچے دل سے کی ہوئی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس کو جیسے یہاں پر آ رہا نا کہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے اپنے عمل میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی، لیکن چونکہ اس کے دل کا پکا ارادہ تھا اور وہ توبہ کی مکمل نیت کیے ہوئے تھا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب کچھ آلات پیدا کیے کہ اس کو نیکوکاروں کی بستی کے قریب کر دیا گیا اور اس کو بخش دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو دو طرح کے چیز آ رہی ہے، ایک تو راہب ہے جو کہ عبادت گزار ہے جس کے پاس وہ پہلے گیا ہے، تو اس عبادت گزار کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ کہتا کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یعنی اس نے اپنی عقل کے مطابق ایک فیصلہ کر دیا، اس کے پاس اس طرح علم نہیں تھا۔ جبکہ دوسرا جو عالم ہے جس کے پاس وہ گیا، تو عالم نے اس کو کیا کہا کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے، یعنی آج تو توبہ کرے، سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ تو یہی دراصل فرق ہوتا ہے ایک عبادت گزار میں اور ایک عالم میں، ٹھیک ہے۔ عالم کی فضیلت آپ جانتے ہیں نا، عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے چاند کے مقابل ستارے ہوں، ٹھیک ہے، تو چاند جیسے چمکتا ہے اسی طرح سے عالم اپنے نور سے چمکتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور 70 عبادت گزار پر ایک عالم بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ وہ اس عبادت گزار کی عبادت اس کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اگر لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی کرتا ہے تو پھر وہ ویسا ہی جیسا یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک عالم اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کا اللہ سے تعلق استوار کرتا ہے، ان کو اصل بات بتاتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی شخص اگر سچی توبہ کرتا ہے تو شرک کے یعنی بڑے سے بڑا گناہ بھی جو ہے اس کا معاف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ہاں ابھی عالم نے اس کو کس چیز کی نصیحت کی ہے کہ تم نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلے جاؤ اور ان کے ساتھ گزارا کرو، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اور اس زمین کی طرف واپس نہ آنا کیونکہ یہ برائی کی زمین ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے آج کل آپ یہ دیکھیں کہ شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، اور نیکی خیر کے طالب کو کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھ نیکیاں کر، اور بدی کے طالب کو کہا جاتا ہے کہ رک جا۔ تو جماعت پہ جو ہے نا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے آپ موٹیویشن پکڑتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جماعت کے ساتھ ہم آن لائن بھی جڑ جاتے ہیں، لیکن ضرور آپ کا کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ آپ ان پرسن کہیں جڑے ہوئے ہوں۔ جیسے اب کووڈ میں سب کو بڑی آسانی لگتی ہے کہ گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ جب آپ کے اوپر کوئی ایسی حالت پیدا ہوتی ہے یا کوئی ایسے حالات آتے ہیں کہ وہاں پر اب آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ ڈگمگا جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں سے ملے ہی نہیں، آپ نے ان سے یعنی نیکوکاروں سے آپ ملے نہیں، آپ نے ان سے کسب فیض حاصل نہیں کیا کہ وہ اس طرح کی سچویشنز میں کیا کرتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا تعلق استوار رکھے۔ جیسے ہم خواتین ہیں، چلیں ہمیں بہت زیادہ وقت نہیں مل پاتا، تو ایٹ لیسٹ یعنی مہینے میں ہم ایک دن نکالیں، یا اسی طرح اس سے بھی زیادہ کر سکے تو مہینے میں 2 دن نکال لیں، یا ہفتے میں 1 دن کہیں نہ کہیں جڑے رہیں۔ اور اتنی یعنی ہمارے لیے آسانی ہے کہ جمعہ موجود ہے نا، جمعے کے خطبات میں شامل ہوں، اور اسی طرح اب تو الحمدللہ رمضان ہے، رمضان میں بھی جڑنے کے مواقع ہیں، خیر خواہی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، تو تراویح کی نیت کریں، تراویح میں ضرور شامل ہوں، اور اسی طرح کہیں بھی جو آپ کے ارد گرد دور ہو رہا ہے قرآن کا، یا کہیں نہ کہیں کچھ قرآن کو سکھایا جا رہا ہے، یعنی اصل علم دیا جا رہا ہے، وہاں پر ضرور جائیں۔
ٹھیک ہے، تو اور اب یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کس طرح سے سچے دل سے توبہ کرنے والے پر غالب آ جاتی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور ملائکہ اور رحمت نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جس وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو نیک روح کو رحمت کے فرشتے لیتے ہیں اور بڑے ہی نرمی کے ساتھ اس کی جان نکال کر اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بد انسان کی روح کو عذاب کے فرشتے لینے آتے ہیں، جو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں، اور اس کی روح اس کے جسم کے اندر بھاگتی ہے، اس سے بچتی ہے اور وہ نکلنا نہیں چاہتی، اور اس کو نکالا جاتا ہے ایسے جیسے گیلی روح کو کسی سلاخ پر ڈال دیا جائے، اور جس طرح وہ نکلتی ہے پھر، اور اس کے بعد جب اسے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں اور اسے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ جہاں مرضی جائے۔ تو اور اسی طرح جب کسی مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ ایسے بہہ کے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا پانی کھول دیا جائے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما دے، اور ہم پر سکرات الموت کو آسان فرما دے، اور ہمیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اور اس میں جو اہم بات عمل کی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جب غلطی کرے تو توبہ کی طرف پلٹے، ٹھیک ہے، اور پلٹنے نہیں دیتا کون؟ شیطان۔ بعض اوقات اپنا ہی نفس رکاوٹ بنتا ہے کہ ہم نے سچی توبہ نہیں کی ہوتی، ہم اس گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ تو سچی توبہ یہی ہوتی ہے کہ جیسے اس میں شرائط ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھیں کہ اپنے گناہ پر انسان شرمندہ ہو، اس کو چھوڑ دے، آئندہ اس کو نہ کرے، اور اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے توبہ کرے، تو ایسے ہی انسان کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔